اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید امجد حسین۔ ہجرت کا 5واں سال، اس سال غزوہ خندق پیش آیا۔ یہ جنگ 5 ہجری میں واقع ہوئی۔ قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ قبیلہ بنی نذیر اور دیگر یہود نے خیبر کے مقام پر آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ دن رات اس سوچ میں رہتے تھے کہ مدینے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، لہٰذا یہودیوں کے چند گروہ اکٹھے ہو کر مکہ آئے اور قریش مکہ کے پاس جا کر وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اہل قریش نے یہودیوں سے کہا کہ تم اہل علم اور اہل کتاب ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا؟ یہودیوں نے کہا تمہارا دین بہتر ہے۔ مکہ کے کفار اس پر خوش ہوئے اور اکٹھے مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے قریش 10,000 کی تعداد میں ابو سفیان کی سرداری میں جنگ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے حرکت کرنے لگے تو قبیلہ خزاں کے کسی فرد نے مدینہ میں جا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور ان سے صورتحال پر تجاویز مانگی۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں ایسی صورتحال میں اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی جاتی ہے تاکہ دشمن ایک دم حملہ نہ کر سکے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور مدینہ کے اطراف میں 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری خندق کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ اصحاب میں سے گروہ بنا دیے گئے اور ہر ایک کو مخصوص لمبائی دے دی گئی تاکہ وہ اپنے حصے کی کھدائی کر سکیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ میرے پاس گھر میں ایک چھوٹا بکرا موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، لہٰذا میں نے اپنے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ غروب کے وقت میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں آج آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ مجھے یہ سعادت بخشیں۔ جابر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا میرے ساتھ منزل پر آئیں گے، لیکن جب میں نے یہ درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج شام کا کھانا جابر بن عبداللہ کے گھر ہوگا، سب فارغ ہو کر ادھر آ جائیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ اعلان سنا تو اس وقت میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ گھر میں تو صرف انتظام 1 یا 2 افراد کے لیے ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو دعوت دے دی ہے۔ خندق پر کام ختم کرنے کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ جابر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچنے پر جابر نے جو کچھ حاضر تھا لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لے کر تقسیم کرنا شروع کیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ ایک گروہ آتا تھا، وہ کھا کر چلا جاتا تھا، دوسرا گروہ آ جاتا تھا۔ اس طرح خندق کھودنے والے سب افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا بچ گیا تو آپ نے جابر سے فرمایا کہ بقایا کھانے میں سے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ اس طرح جابر انصاری کے گھر والوں نے بھی سیر ہو کر کھایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا ایک ادنا سا معجزہ تھا۔ 1 ماہ تک کفار و یہود نے مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔
خندق کے ایک طرف کفار کا حملہ آور لشکر تھا اور خندق کی دوسری جانب مسلمان اپنے دفاع کے لیے تیار تھے۔ کوئی باقاعدہ جنگ کا آغاز تو نہیں ہو سکتا تھا، صرف کبھی کبھار ایک دوسرے پر پتھر برسائے جاتے تھے یا تیروں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ مسلمان چونکہ دفاعی پوزیشن میں تھے، لہٰذا شرارتیں کفار ہی کی جانب سے ہوتی تھی۔ 15 فٹ چوڑی اور تقریباً 15 فٹ گہری خندق کو عبور کرنا آسان نہیں تھا، لیکن عمر بن عبد ود نے کہا، یہ غیر عرب کی چال ہے، عرب لوگ اس چال سے واقف نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کی کم چوڑائی والی جگہ سے گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے آیا اور خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمر بن عبد ود نے خندق کو عبور کرنے کے بعد مسلمانوں کے پڑاؤ کا رخ کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پر اپنا نیزہ گاڑ کر اونچی آواز میں پکارا، کیا کوئی میرے ساتھ جنگ کرنے والا ہے؟ عمر بن عبد ود کی دہشت کی وجہ سے کوئی نہ بولا، صرف ایک شخص اٹھا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ اور اس شخص کا نام تھا علی۔ اس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی آپ بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگ عمر بن عبد ود کی طاقت اور بہادری کے قصے سنانے لگے کہ یہ تو 1000 ڈاکوؤں پر بھی بھاری ہے، یہ بچھڑے کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے، اس سے مقابلہ آسان نہیں۔ ان داستانوں کے سننے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے، اور ادھر دوسری بار عمر بن عبد ود نے اعلان کیا، کیا کوئی میرے ساتھ جنگ کرنے والا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلق عظیم کے مظہر تھے، رحمت للعالمین تھے، عمر کی اس گستاخانہ انداز گفتگو سے آپ کو اذیت پہنچی۔ آپ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس بت پرست کے شر کو ملت اسلام سے دور کرے؟ اس پر بھی کوئی نہ اٹھا، صرف علی علیہ السلام اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو پھر بٹھا دیا۔ عمر بن عبد ود نے تیسری بار کہا، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی مرد نہیں جو مجھ سے جنگ کرے؟ کہاں ہے وہ تمہاری جنت جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو راہ خدا میں قتل ہو جائے وہ اس میں داخل ہوگا؟ کیا تم ایک مرد کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرتے؟ اس کے بعد عمر بن عبد ود نے مزید کہا کہ جنت کے خواہش مند کہاں ہیں؟ کیا تم میں سے ایک بھی نہیں جو مجھے جہنم میں بھیجے یا میں اسے جنت میں بھیجوں؟ بس علی اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ علی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نہیں بول رہا تو آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا اور اپنا امامہ علی علیہ السلام کے سر پر رکھا، اپنی شمشیر علی علیہ السلام کو عطا کی اور ان کی کمر پر باندھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ تو اس پر علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی علی بن ابی طالب ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا علی علیہ السلام کی مدد فرما۔ اس کے بعد علی علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ علی کو جاتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا، کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب علی علیہ السلام عمر کے مقابل پہنچے تو عمر بن عبد ود، جو اپنے آپ کو عرب کا شجاع ترین شخص سمجھتا تھا اور بڑی مضبوط زرہ پہنے ہوئے تھا، سر پر لوہے کی بڑی وزنی خود رکھے ہوئے تھا، اپنے تکبر و غرور میں گم تھا، کہنے لگا، علی، کیا تمہارے علاوہ کوئی اور جنت کا طالب نہیں تھا؟ میں تمہیں موت اور زندگی کے درمیان تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تمہارے والد سے ہماری آشنائی تھی، لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا،
इस पर अली अलैहिस्सलाम ने इस तरह जवाब दिया, ए अमर, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। तू ज़माना जाहलियत में ये कहता था कि मुझे लात मनात की कसम, अगर कोई मुझसे 3 चीज़ें चाहे तो मैं उन 3 में से एक को ज़रूर कबूल कर लूँगा। अब मैं तुम्हें 3 बातों का कहता हूँ। 1, तुम्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ। खुदा को यकता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लो। इस पर अमर ने कहा कि मुझे ये कबूल नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये नहीं तो मेरी दूसरी बात मान लो, तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इस पर अमर बिन अब्द वद ने कहा कि कुरैश की औरतें क़यामत तक कहेंगी कि अमर बिन अब्द वद मौत के खौफ से भाग गया, लिहाजा मैं ये भी कबूल नहीं करूँगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये दोनों तजवीज़ें तुझे कबूल नहीं तो तीसरी ये है कि घोड़े से नीचे उतर और मेरे साथ जंग कर। इस पर अमर गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे गुमान तक न था कि अरब के लोगों में से कोई मुझे जंग की दावत दे सकता है। अमर बिन अब्द वद ने पहले अपनी तलवार से वार किया, जो अली अलैहिस्सलाम के सर पर ख़ुद को काटता हुआ आपके सर तक पहुंच गया। अब अली अलैहिस्सलाम ने पलट कर उस पर वार किया, उसका सर कलम कर दिया। अमर के बाकी साथियों ने जब अपने सरदार को खून में लथपथ देखा तो भाग खड़े हुए। अली अलैहिस्सलाम अमर बिन अब्द वद को वासिल जहन्नुम करके फ़तह याब होकर वापस लौटे तो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम की जंग की अज़मत के बारे में फ़रमाया, जंग खंदक में अली अलैहिस्सलाम की एक ज़रबत 2 जहानों की इबादत से अफजल है। आज की दुनिया ताज्जुब करती है कि ये कैसे हो सकता है कि अली अलैहिस्सलाम की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि ख़ुद पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत फरमा गए हैं। आप फरमाते हैं कि ये इसलिए कि अमर बिन अब्द वद के कत्ल होने से मुशरिकीन का कोई घर नहीं बचा जहाँ ज़िल्लत और रुसवाई दाखिल ना हुई हो, और इसके कत्ल होने से मुसलमानों का कोई घर नहीं बचा कि जहाँ इज़्ज़त व सरफराजी दाखिल ना हुई हो। अज़ीज़ान गिरामी, जंग खंदक में तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त का सवाल था, इस्लाम की बका का सवाल था। क़यामत तक इस्लाम के अहवाल बदल जाते अगर अमर बिन अब्द वद कामयाब हो जाता। इस्लाम की तबलीग व तरक्की रुक जाती अगर अली अलैहिस्सलाम की एक ज़रबत से अमर बिन अब्द वद कत्ल ना हो जाता। लिहाजा पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक ज़ुबान से फ़रमाया कि अली तुम्हारी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली अलैहिस्सलाम एक राज़े खुदा थे। अगर अली ना होते तो मालूम नहीं दीन इस्लाम की क्या शक्ल होती। इस्लाम इस तरह ना फैलता जिस तरह आज तक फैला है। ये सब अली अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों और शुजाअत का नतीजा है। बस तो फिर मुझे कहने दीजिए कि अली अलैहिस्सलाम सबसे बड़े शुजा थे। नाज़रीन, हम अपनी इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह हिजरत के 6ठे साल पर हम अपनी अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।